کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کسی سے روز بات کرتے ہوں، اس کی آواز سنتے ہوں، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوں، لیکن ایک دن سب لوگ اچانک آپ سے کہیں کہ وہ شخص کبھی تھا ہی نہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی ہے جو نیدرلینڈ کے ایک شہر لیئڈن میں کنٹینر ہاؤسنگ کمپلیکس میں رہنے کے لیے آیا، جہاں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی حقیقت اور یادداشت دونوں کے درمیان ایک سوال کھڑا کر دیا۔ یہ کہانی ہے روم نمبر 402 کی۔ میں اکیڈمک کے آغاز میں لیئڈن کے ایک کنٹینر ہاؤسنگ کمپلیکس میں شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ ان عارضی اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ سائٹس میں سے ایک تھی جو شہر کے کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ یہ لمبے لمبے ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے دھاتی کنٹینرز اور اتنی پتلی دیواریں کہ ہر آواز ایسا محسوس ہوتی تھی کہ جیسے آپ کے کان کے بالکل قریب ہو۔ مجھے روم نمبر 402 ملا تھا اور میرے کمرے کے بالکل ساتھ روم نمبر 401 تھا۔ پہلے چند دن سب کچھ نارمل ہی لگتا تھا، پھر اس کے بعد رات کے وقت کرسی گھسیٹنے کی آوازیں، کبھی پانی چلنے کی آوازیں، کبھی کسی کے دھیمی باتیں، ایسے جیسے کہ کوئی فون پر آہستہ آہستہ بات کر رہا ہو یا خود سے کوئی بڑبڑا رہا ہو۔ مجھے یہ سب عجیب نہیں لگا، ہر اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ تھی، یہاں ہر وقت شور رہتا تھا، لیکن ایک چیز بہت عجیب تھی، میں نے کبھی اپنے ساتھ والے کمرے والے کو نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی وہ دروازہ کھلتا دیکھا اور نہ کبھی ہالوے میں ملاقات ہوئی، نہ لفٹ میں نہ باہر۔ پھر بھی میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ چند دن بعد میں ان باتوں کا عادی ہونے لگا۔ ایک رات کافی دیر تک شور آتا رہا، میں تھک چکا تھا۔ غصے میں نے دیوار پر دستک دی اور کہا، یار تھوڑا آہستہ۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر دیوار کے اس پار سے ایک آواز آئی، سوری۔ میں وہی ساکت رہ گیا، کیونکہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہاں واقعی کوئی موجود ہے۔ اس کے بعد ہماری باتیں شروع ہو گئی۔ پہلے صرف چھوٹی چھوٹی گفتگو ہوتی تھی رات کے وقت، ویسے ہی جیسے کبھی کبھی قریبی اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس نے اپنا نام امیر بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ یوتھ کیئر ہاؤسنگ سسٹم میں پلا بڑا ہے، بچپن سے مختلف جگہوں پر شفٹ ہوتا رہا ہے اور ہر نئی جگہ پر اس کی فائل میں مسئلے آتے رہے۔ کبھی سسٹم میں اس کا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہوتا تھا، کبھی فائل نہیں ہوتی تھی اور کبھی پلیسمنٹ کنفرم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بار ایک کیس ورکر نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہ تم یہاں موجود ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، لیکن اس کی ہنسی میں بھی کچھ عجیب تھا، ایسا جیسے کہ وہ اس بات کا عادی تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے سوچا کہ چلو اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں۔ میں ہاؤسنگ سپروائزر کے پاس چلا گیا اور پوچھا، میرے ساتھ والے روم میں کون رہتا ہے؟ اس نے اپنے ٹیبلٹ پر کچھ چیک کیا اور پھر بولا کہ وہاں تو کوئی آدمی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، لیکن میں ہر رات وہاں کسی کی آواز سنتا ہوں۔ اس نے میری بات اگنور کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ نہیں، وہ جگہ تو بند پڑی ہے، اور بات ختم کر دی۔ اس دن سے میں نے ہالوے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میرے دروازے پر صاف صاف 402 لکھا تھا، لیکن ساتھ والے دروازے پر کوئی نمبر ہی نہیں تھا، صرف خالی دھات۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا اور خود سے سوچتا رہا، میں نے آخری بار حقیقت میں 401 کب دیکھا تھا؟ کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ نمبر وہاں موجود تھا، بالکل واضح۔ ہاؤسنگ پورٹل، کانٹریکٹ، پرانے ای میلز۔ شروع میں سب نارمل لگا، لیکن پھر کچھ ہلا دینے والا نظر آنے لگا۔ کچھ ڈاکومنٹس میں میرا یونٹ نمبر 401 تھا اور کچھ میں 402، حتیٰ کہ میرے لیپ ٹاپ میں پڑی PDF فلور پلان بھی کبھی ایک لے آؤٹ دکھاتی اور کبھی دوسرا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ ایڈمنسٹریٹو مس ہوگا، یہ پورا سسٹم ٹیمپریری پلیسمنٹ پر چلتا تھا، لیکن دیوار کے اس پار سے آنے والی باتیں کبھی بند نہیں ہوئی۔ ہر رات ایک ہی وقت پر، ایک ہی ٹون میں، آہستہ آہستہ، وہ صرف آوازیں نہیں لگ رہی تھی، ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو کہ میں جواب دوں۔ ایک رات میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر پوچھا کہ کوئی اور تمہیں جانتا کیوں نہیں؟ کافی دیر خاموشی رہی، پھر امیر نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے سسٹم میں موجود ہی نہیں۔ مجھے اس وقت یہ جملہ عجیب لگا تھا، لیکن میں نے مزید سوال نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد میں دوبارہ ہاؤسنگ آفس میں گیا۔ میں نے کہا، میں کئی مہینوں سے اپنے ساتھ والے روم والے سے بات کر رہا ہوں،
مجھے صرف یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ ڈیسک پر بیٹھی عورت نے میری فائل کھولی۔ وہ کافی دیر تک سکرین کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اس سیکشن میں صرف تم ہی رجسٹرڈ ہو۔ میں ہنس پڑا، خوشی سے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے لگا کہ وہ مین چیز اگنور کر رہی ہے۔ ایک ایسا دروازہ جس کے سامنے میں درجنوں بار کھڑا ہو چکا ہوں، ایک ایسا شخص جس سے میں ہر رات بات کرتا ہوں۔ اس رات میں ہال میں کافی دیر تک کھڑا رہا۔ میرے سامنے 402 اور 7 والے حالی میٹل ڈور، کوئی نمبر نہیں، کوئی لیبل نہیں، کوئی نشان نہیں کہ وہاں کبھی کچھ موجود بھی تھا۔ میں اس دروازے کو گھورتا رہا اور کوشش کرتا رہا یاد کرنے کی کہ میں نے آخری بار حقیقت میں 401 کب دیکھا، صرف میموری میں نہیں حقیقت میں، لیکن مجھے یاد نہیں آیا۔ اس رات میں نے دوبارہ ناک کیا، امیر؟ کوئی جواب نہیں۔ میں نے زور سے ناک کیا، پھر بھی خاموشی۔ پہلی بار جب سے میں یہاں آیا تھا دیوار کے اس پر مکمل سائلنس تھا کہ پانی کی آواز، باتیں، مومنٹ، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ بند ہی نہیں تھا بلکہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اگلے چند دن عجیب گزرے۔ میں نے امیر کے بارے میں اپنے نوٹس پڑھے لیکن وہ حالی لگ رہے تھے، ایسا جیسے کنورسیشن تو لکھی ہوئی ہو مگر سامنے والے شخص کا وجود کبھی ثابت ہی نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ بلڈنگ کا لے آؤٹ بھی اب سٹرینج لگنے لگا تھا۔ میں ان راستوں پر چلتے ہوئے ہچکچانے لگا جن پر میں سینکڑوں بار چل چکا تھا۔ اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری میموری اور حقیقت آپس میں میچ ہی نہیں کر رہی۔ کل میں آخری بار ہاؤسنگ آفس گیا اور میں نے ان سے کرنٹ فلور پلان پرنٹ کرنے کو کہا۔ انہوں نے پرنٹ نکالا، صرف ایک آکوپائڈ یونٹ، کوئی 401 نمبر روم نہیں تھا، کوئی شیڈ وال نہیں تھی، صرف ایک رجسٹرڈ سپیس۔ میں نے عورت سے پوچھا، پھر وہ آوازیں کہاں سے آتی تھی؟ وہ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرے خیال سے تو وہاں کوئی اور موجود تھا ہی نہیں۔ میں نے مزید بحث نہیں کی، مجھے واپس آنے کا راستہ بھی پراپرلی یاد نہیں تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ میں کافی دیر تک اپنے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، 402 کو گھورتا ہوا، اور سوچتا رہا کہ اگر وہاں کوئی روم تھا ہی نہیں تو پھر میں ہر رات کس سے بات کرتا تھا، اور اگر واقعی وہاں کبھی کوئی موجود نہیں تھا تو اب یہ خاموشی ایسا کیوں محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ انتظار کر رہی ہو کہ پہلے میں بات کروں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر واقعی وہاں موجود تھا یا روم نمبر 402 میں رہتے رہتے اس شخص کا ذہن حقیقت اور تنہائی کے درمیان فرق کو کھو بیٹھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ریئل اور خوفناک کہانی سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایک ریئل، خوفناک، پراسرار اور ڈراؤنا واقعہ پیش آیا ہو تو ابھی اپنی کہانی کمنٹس یا ای میل میں لازمی سینڈ کریں، ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو آپ کی ہو۔